تعالیٰ آگے قرآن میں فرماتے ہیں فلولا اذا بلغت الحلقوم، اللہ کہتے ہیں یہ باتیں میں بتا رہا ہوں یہ میں تھوڑی خود کہہ رہا ہوں، یہ باتیں یہ کون کہہ رہا ہے بھائی؟ یہ تو اللہ کہہ رہا ہے، یہ تو اللہ کہہ رہا ہے۔ تو قرآن آگے کیا کہتا ہے؟ فلولا اذا بلغت الحلقوم، اللہ کہتے ہیں ایک ٹائم ایسا بھی آتا ہے، ابھی تو مزے میں ہو، جب تمہاری جان کہاں تک پہنچے گی؟ بولو نا، ہر آدمی پہ یہ ٹائم آتا ہے کہ نہیں آتا؟ ہچکیاں لے، یوٹیوب پہ دیکھ لو ویڈیو، بڑے بڑے پاورفل، اور اب آخری ہچکیاں لے رہے ہوتے ہیں، کیسا ترس آتا ہے نا اس کے اوپر، ہچکیاں لے رہا ہوتا ہے آدمی، کوئی کلمہ پڑھ رہا ہوتا ہے، کسی کی آنکھیں پتھرا رہی ہوتی ہیں، اور بڑی حسرت سے لوگوں کو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ فلولا اذا بلغت الحلقوم وانتم حینئذ تنظرون، اللہ کہتے ہیں تم بڑے بڑے طاقتور لوگ اس کے قریب کھڑے ہو کر اس کو دیکھ رہے ہوتے ہو کہ ابھی اس کی روح نکلنے والی ہے۔ ترجعونها ان کنتم صادقین، تم اس کی روح کو لوٹا دیا کرو، تمہارے پاس پیسہ بھی ہے، تمہارے پاس حکومت بھی ہے، تمہارے پاس امیزون میں تم نے بڑا بزنس بھی کیا ہوا ہے، اب کیا کیا اگر تمہاری سائنسی ترقی بھی ہے تو تھوڑی دیر کے لیے کیا کر لو بھائی، اس کی روح کو کیا کر لو۔ تم بھی حسرت سے دیکھ رہے ہوتے ہو کہ ہمارا پیارا ہمارے سامنے دنیا سے جا رہا ہے، یہ تو تمہاری 2 ٹکے کی اوقات ہے، اللہ ہمیں ہماری اوقات بتا رہا ہے۔ میرا خیال ہے بات سمجھ میں آ نہیں رہی آپ لوگوں، میرے اندر تو بھائی اتنے ہی پھیپڑے ہیں جتنا میں مجھے غصہ اس لیے آ گیا کہ پہلے بھی زنا ہوتا تھا، کم چھپتے تھے لوگ کہ پکڑے نہ جائیں، اب پوری یونیورسٹیوں میں لڑکے لڑکیوں کی بسیں بھر کے جا رہی ہیں تفریح کے لیے، باپ خود اجازت دے رہا ہے بھائی تمہاری اپنی لائف ہے بیٹا، تم اگر بھنگن چمارن بننا چاہو تو ہم کون سا شریف لوگ ہیں، ہم بھی بھنگی اور چمار ہیں، بزبان حال وہ یہ کہہ رہا ہوتا ہے، سمجھ میں نہیں آ رہی۔ عزت دار آدمی کبھی اپنی لڑکی کو کسی غیر مرد کے ساتھ جانے نہیں دے گا، کہے گا میں مر جاؤں گا، میں دنیا کو کیا منہ دکھاؤں گا میں، لیکن اب اس کو پتا ہے دنیا کو میں منہ دکھاؤں گا، دنیا بھی میری تعریف کرے گی، بڑا لبرل قسم کا باپ ہے ماشاءاللہ، اپنی بیٹیوں پہ کوئی کسی قسم کا کنٹرول نہ ہے، نہ رکھنا چاہتا ہے، ڈانس کر رہے ہیں اپنی بیٹیوں کے ساتھ، ناچ رہے ہیں اپنی بیٹیوں کے ساتھ، لائکس مل رہے ہیں ان کو، لوگ شیئر کر رہے ہیں ماشاءاللہ جی۔ جو باپ محافظ تھا بیٹی کو حیا سکھانے کا، وہی بیٹی کی حیا نکال رہے، براڈ مائنڈڈ باپ ہے، کپڑے اتارو بھائی اس کے لوگوں کے سامنے، بہت زیادہ براڈ مائنڈ، گورا کو تو چڑیاں پہن کے ان کی بیٹیاں ان کے باپ کے سامنے ناچتی ہیں، براڈ مائنڈڈ بننا ہے تو پھر پورا بنو نا، یہ منافقت کیسی ہے؟ اگر غلط ہے تو پھر، اگر گورا غلط ہے تو پھر یہ عمل بھی غلط ہے جو یہاں ہو رہا ہے، شادیوں میں ناچ رہی ہیں بہنیں بھائیوں کے ساتھ، تو ناچ گانے پہلے بھی ہوتے تھے، تھوڑا حیا تھی، تمیز تھی لوگوں میں کہ کس کے سامنے ناچنا ہے اور کس سے اپنے ناچ کو چھپانا ہے، لیکن اب کیا ہو رہا ہے؟ غیرت ختم، وہی بات ہے جب آخرت پر ایمان ختم ہوگا، جب اللہ کے سامنے جواب دینے کا خوف ہی ختم ہو گیا تو پھر جو چاہے کرتے پھرو۔ تو قرآن کہہ رہا ہے ایک وقت آتا ہے جب تمہاری جان کہاں پہنچتی ہے؟ حلق میں، اور تم دیکھ رہے ہوتے ہو وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ، اللہ کہتے ہیں جتنے تم اپنے عزیز کے قریب کھڑے ہوتے ہو نا حسرت سے، ہم تم سے بھی زیادہ اس کے قریب ہوتے ہیں اور اس کی کیفیات کو جانتے ہیں۔ فَلَوْلَا إِن كُنْتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ، اللہ کہتے ہیں اگر تم یہ سمجھتے ہو تمہارے اوپر کسی کا کنٹرول ہی نہیں ہے، آزاد ہو، بڑے پاورفل ہو، ترجعونها إن كنتم صادقین، تو آج اپنی طاقت کا استعمال کرو، یہ تو تمہارا عزیز ہے، تمہارا معشوق ہے، اس کی جدائی تو تم برداشت کر نہیں سکتے، اس کو مرنے سے روک لو۔ پھر سارے ڈاکٹر عاجز آ جاتے ہیں کہ نہیں آ جاتے؟ سارے ڈاکٹر کیا کہہ دیتے ہیں؟ بھائی ہمارے بس میں نہیں۔ میں آغا خان میں تھا، اچانک چیخوں کی آواز آئی نا، اچانک عورتیں مردوں کی چیخوں کی آواز آئی، میں ایک دم ڈر گیا، کیا ہوا؟ پتا چلا جی ان کے والد صاحب ان کی ڈیتھ ہوئی، آئے تھے تھوڑی دیر پہلے بالکل ٹھیک ٹھاک تھے بستر پہ، اچانک کوئی ہارٹ اٹیک ہوا یا برین ہیمریج جو کیا ہوا بہرحال، تو وہ ان کو توقع نہیں تھی کہ ہمارا باپ ایسے بھی جا سکتا، تو بچیاں بھی رو رہی ہیں۔ میں نے کہا یار یہ دیکھو، یہ میں نے ایسے موت کے بہت سارے واقعات دیکھے، گلی میں گزر رہے ہیں، چیخو پکار کی آواز آئی، کیا ہوا بھائی؟ پتا چلا جی ڈیتھ ہو گئی۔ کتنے سال رشتے آپس میں ٹائم گزارتے ہیں اور جدا ہونے میں چند سیکنڈ بھی بولو نہیں لگتا، اور پھر روتے 3-4 دن تک ایسے ہیں جیسے بڑا غم ہوا ہے، اور 3-4 دن کے بعد 20-20 30-30 سال پرانے رشتوں کو ایسا بھولتے ہیں جیسے زندگی میں کبھی رہنا نصیب ہی نہیں۔ یہ ہے وہ دنیا جس کے پیچھے انسان کس کو ناراض کر رہا ہے؟ خدا کو ناراض کر رہا ہے۔ تو قرآن کہتا ہے اس کی جان لوٹا کے دکھاؤ، فَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ، اللہ کہتے ہیں اب یہ میرے پاس آ گیا ہے، اب یہ تمہاری کسٹڈی سے نکل کے، اب میں بتاتا ہوں اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، سمجھ رہے ہو نا؟ اب اس کا خود اپنے اوپر بھی کنٹرول نہیں، اب تک تو یہ تمہارے ساتھ بہت کچھ کر رہا تھا، فلاں کو اوپر چڑھا دیا، فلاں کو گرا دیا، فلاں کو یہ کر دیا، فلاں کو یہ کر دیا، کسی کو گالی دے دی، کسی کو صدقہ خیرات کر دیا، اب تو یہ کر رہا تھا، اب اس کے ساتھ میں کروں گا جو بھی ہوگا، تمہارا بھی کنٹرول ختم اور خود اس کا بھی اپنے اوپر سے کنٹرول ختم۔ فَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ، اللہ کہتے ہیں یا تو یہ نیک لوگوں میں سے تھا،
सारी जिंदगी इसने मुझे याद रखा, मेरे अहकाम को फॉलो किया, फरौह व रैहान, तो इसके लिए खुशबुएं हैं, व जन्नत नईम, और खुशखबरियां हैं हमेशगी के बागात की। व अम्मा इनका कान मिन अस्हाबिल यमीन, दाएं हाथ वालों में से था, फसलामुल लका मिन अस्हाबिल यमीन, अल्लाह की तरफ से इसको सलामतियां मिलना शुरू। ऐसे बहुत सारे वाकयात हैं अहलुल्लाह के कि मौत के वक्त उन्होंने फरिश्तों को देखा और मौत के वक्त वो बातें करने लगे कि अल्लाह की तरफ से हमें नेक फरिश्ते हमारी रूह कब्ज करने के लिए आए। मैंने भी ऐसे वाकयात सुनाए हैं आपको पहले बयानात में, भी बहुत वक्त हो गया तो मैं इसको स्किप कर रहा हूँ। बहुत ऐसे वाकयात हैं, शुहदा के बहुत वाकयात हैं। मेरे वालिद साहब ने बताया कि एक कारी साहब हिंदुस्तान में कुरान पढ़ाया करते थे, सारी जिंदगी उनके ना बच्चों को कुरान पढ़ाने में गुजरी। मौत के वक्त ना उनकी जिस्म से रोशनी का गोला निकल के गया। सबने देखा, जितने लोग। हजरत मौलाना शरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह, जिन पर आज लोग बड़े उठपटांग किस्म के इतराजात करते हैं, इनकी जब डेथ हुई है ना, तवादुर से जो उनके करीब लोग खड़े हुए थे, उन्होंने बताया कि इनकी 3 उंगलियों से रोशनी की किरणें निकल रही थी मौत के वक्त, क्योंकि पूरी जिंदगी ना इन 3 उंगलियों से तसनीफ का काम किया है। इनकी सैकड़ों तसानीफ हैं जिनसे बहुत, अगर मौलाना शरफ थानवी रहमतुल्लाह अलैह हिंदुस्तान में ना होते ना, तो आज यूं कहा जाए ना कि मैं भी शायद बिदती होता, तो ये बात गलत नहीं होगी। हिंदुस्तान में जो बिदतों को रोकने में सबसे बड़ा किरदार है वो मौलाना शरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह है, क्योंकि तसव्वुफ में इतना गुलूब हो गया था कि 20 किस्म की बिदतें शामिल हो, पीर परस्ती और तसव्वुफ, इस पे इनकी बहुत सारी किताबें हैं और बहुत काम किया इन्होंने, किसी की मलामत की परवाह नहीं की। तो इंतकाल के वक्त क्या था, किरणें निकल रही थी। ऐसे बहुत सारी करामतें होती है। तो कुरान कह रहा है फरौह व रैहान व जन्नत नईम व अम्मा इन कान मिनल मुकज़्ज़िबीन अज़्ज़ालिन, और अगर गुमराह लोगों में से था तो उसको बता दिया जाता है फनुज़ुलुम मिन हमीम, तेरा ठिकाना खौलता हुआ पानी है जो तुझे पिलाया जाएगा, व तस्लियतु जहीम, और भड़कती हुई आग है जिसमें तुझे दाखिल किया जाएगा। आखिर में अल्लाह इस सूरत में कहते हैं इन्ना हाज़ा लहु हक़्क़ुल यकीन, ऐ लोगो ये जो बातें हम कर रहे हैं इनको सियासी बयान ना समझो, ये यकीनी बातें हैं। फसब्बिह बिस्मि रब्बिकल अज़ीम, अपने रब की किबरियाई बयान करो जो बहुत अजमत वाला है। तो ये सूरे वाक़िया का हासिल है जो मैंने आपके सामने बताया। अल्लाह ने अपनी कुदरत को बयान किया और आखिरत की होलनाकियों को बयान किया। तो भाई ताक रातों में खास तौर पर जहां अपने लिए ये कुछ मांगते हो ना, अल्लाह ये दे दे, ये दे दे, ये दे दे, ज्यादा हिस्सा दुआओं का जहन्नम की पनाह और जन्नत की तलब में लगाया। कुछ भी नहीं है। कुरान में जगह जगह ना एक मजमून अल्लाह ने बहुत ज्यादा बयान की है कि जब आखिरत कायम होगी ना, तो अल्लाह इनसे पूछेगा कि तुम लोग दुनिया में कितना अरसा रहे हो। अभी तो हम समझते हैं ना एक्चुअली इतनी लंबी उम्र है, दुनिया में रहना है, उतनी लंबी उम्र। आखिरत के मुकाबले में ये ऐसे लग रही होगी 1 दिन या आधा दिन। क़ाल कम लबिस्तुम फिल अर्दी आदद सिनीन, कुरान कहता है हम इनसे पूछेंगे बताओ तुम दुनिया में कितना अरसा रहे हो, तो जवाब में कहेंगे लबिसना यौमन औ बाद यौम, अल्लाह 1 दिन या आधा दिन, 1 दिन रहे या आधा दिन। और कुरान कहते हैं कि जब इनको जहन्नम में डाला जाएगा ना, तो जहन्नम के दारोगा इनसे कहेंगे अलम तकुन आयाती तुतला अलैकुम, क्या अल्लाह की आयात तुम पर पढ़ के नहीं सुनाई जाती थी, तुम्हें किसी ने इस आग से डराया नहीं था तुमको। तो जवाब में क्या कहेंगे रब्बना गलबत अलैना शिकवतुना, अल्लाह हमें डराया गया था लेकिन हमारी बदकिस्मती हम पे गालिब आ गई। जैसे आप किसी इलाके में जा रहे हो ना और वहां डर होता है कि वहां कोई नुकसान ना हो जाए, फिर भी आप चले जाते हो और पकड़े जाते हो, तो लोग कहेंगे भाई तुझे बताया था कि इस गली में डाकू है, तो जवाब में क्या कि यार मेरी किस्मत ही खराब है, पता नहीं मुझे हो क्या गया था। यही कहते हैं ना लोग कि यार मुझे बताया भी था गलत है लेकिन मेरी किस्मत ही क्या है, तो किस्मत पर डाल देते हैं। तो जहन्नमी भी क्या करेगा ऐसे मौके पे, किस्मत पर डाल देगा। फिर कुरान कहता है वो जहन्नमी कहेगा रब्बना अखरिजना मिन्हा, ऐ अल्लाह एक दफा तू इस आग से हमें निकाल दे। फ़इन उदना, अगर हम दोबारा इन बुराइयों की तरफ लौटे, फ़इन्ना ज़ालिमून, तो वाकई हम जालिम होंगे। कुरान कहता है क़ाल अख़्सऊ फ़ीहा, अल्लाह कहेंगे जलील होके पड़े रहो इसके अंदर। वला तुकल्लिमून, मुझसे कलाम मत करो, क्यों, इन्नहु काना फ़रीक़ुम मिन इबादी, दुनिया में मेरे कुछ नेक बंदे थे जो तौबा कर चुके थे, वो मेरी आयतों पे ईमान लाए और तौबा कर ली और बुराइयों से बचते। फत्तख़ज़्तुमूहुम सिख़रियन, तुम उनका मजाक उड़ाया करते थे। तुम क्या करते थे, बोलो, मजाक उड़ाते थे। इन्नी जज़यतुहुमुल यौम बिमा सबरू, आज उनके सबर का देखो मैंने कैसे बदला दिया है जिनका तुम मजाक उड़ाया करते थे। अन्नहुम हुमुल फाइज़ून, आज वही कामयाब हैं। फिर आगे कुरान कहता है
کہ افا حسبتم انما خلقناکم عبثا، تم نے یہ سمجھ رکھا تھا کہ ہم نے تم کو دنیا میں بیکار پیدا کیا. بس میں 2 منٹ میں بات مکمل کر رہا ہوں. تم یعنی کیسے بے وقوف ہو کہ دنیا میں جب تمہیں جہنم سے ڈرایا گیا تم نے اس کو مذاق سمجھا، تو کیا تم یہ سمجھتے تھے کہ خدا نے تم کو پیدا کر کے ایسے ہی چھوڑ دیا، وہ ویسے ہی بنایا کہ نائٹ کلب میں ناچو، شراب پیو، زنا کرو، ہومو سیکچولیٹی کی طرف جاؤ، ڈرامے دیکھو، فلمیں دیکھو، جو مرضی کرو؟ تو کیا تم نے یہ سمجھ رکھا تھا؟ یعنی یہ تو ایسی عجیب سی بات ہے کہ اس کے لیے تو پیغمبر کے آنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. اب آپ بتاؤ، جو آخرت کو نہیں مانتا اس سے بولے پھر ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے، تو کیا مقصد بتائے گا؟ بتاؤ. وہ کہے گا انٹرٹینمنٹ، راتوں کو کرکٹ کھیلو، دن میں سوتے رہو پڑے ہوئے، پھر فلم دیکھو، پھر ڈرامہ دیکھو، پھر لڑکیوں سے چھیڑ چھاڑ کرو، پھر سیٹنگ کرو. پیسہ بھی اس لیے کماؤ تاکہ چھیڑ چھاڑ میں آسانی ہو جائے. یہ جو پیسہ کما رہے ہیں نا، عیاشی کے لیے کما رہے ہیں نا، تاکہ اور زنا ہو سکے، شراب پئیں اور موج مستی والی زندگی ہو. تو پیسہ بھی کوئی ان کا ہدف نہیں ہے، پیسے سے ہدف بھی عیاشی ہے. تو اللہ قرآن میں کہہ رہے کہ ہم ان سے کہیں گے افا حسبتم انما خلقناکم عبثا، تو کیا تم نے یہ سمجھ رکھا تھا کہ ہم نے تمہیں ایویں ہی پیدا کر دیا؟ وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، اور تم ہمارے پاس واپس لوٹ کے نہیں آؤ گے، پیدا کر کے ہم نے چھوڑ دیا ہے. فَتَعَالَ اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ، اللہ کہتے ہیں اللہ اس عیب سے پاک ہے کہ ایویں ہی انسان کو بنائے اور چھوڑ دے کہ جو چاہے کرتے رہو. یہ تو بہت بڑا الزام ہے. اللہ اس الزام سے کیا ہے؟ بری ہے. ایسا مجرم اللہ نہیں ہو سکتا. تو پھر بھائی اس سے زیادہ کوئی وضاحت ہو سکتی ہے اللہ کی طرف سے؟ بولو نا. اس کے بعد بھی کوئی حجت رہ گئی ہے؟ پھر بھی اگر میرے بھائی کسی کی بدبختی آئی بھی ہے نا تو وہ جو مرضی کرے. کیا خیال ہے؟ وہ گرل فرینڈ رکھے، وہ ہومو سیکشولیٹی کی طرف جائے، وہ نمازوں کو ضائع کرے، عورت ہے پردہ کرے نہ کرے، جو مرضی کرنا ہے کرو بھائی. اس کا مطلب کیا ہے کہ دلوں پر کیا لگ گئی ہے؟ مہر لگ. ایک انتہا بالکل بے احتیاطی والی زندگی. دوسری انتہا کیا ہے؟ جو غیر مسلموں کی ہے. اتنی احتیاط کہ بس مرنا نہیں ہے کسی قیمت، کچھ بھی ہو جائے، چاہے اس احتیاط میں وہ زندگی جو موت سے بھی بدتر ہونا وہ زندگی گزارنی پڑے. اب ایسی زندگی کا کیا فائدہ جس میں ہر وقت موت سے ڈرتا رہے آدمی؟ زندگی تو بے خوف اچھی ہوتی ہے نا، سکون کی زندگی اچھی ہوتی ہے. لائف کو انسان انجوائے کرے، ہر وقت پھانسی کا پھندا لٹکا رہے، ابھی مر جاؤں گا، ابھی مر جاؤں گا، ابھی مر جاؤں گا، ابھی مر جاؤں گا. تبھی وہ پھر مر جاتے ہیں خودکشی کر کے. ہر وقت موت کا ڈر. مجھ سے بہت لوگ ملتے ہیں، اللہ نے بڑا ان